نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 51 جو آیت ہے چونکہ وہ الذین سے شروع ہو رہی ہے، تو الذین کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مضمون ہے جو کہ کنٹینیو ہو رہا ہے پیچھے سے، کوئی نیا مضمون نہیں ہے یہ۔ الذین ہم کہتے ہیں نا دوز ہو، اب یہ دوز ہو کون، تو لہٰذا ہم اپنا سلسلہ جوڑنے کے لیے ذرا ہم پیچھے سے بات شروع کرتے ہیں آیت نمبر 50 سے۔ اسی لیے الذین کو موصولہ کہتے ہیں، رائٹ۔ موصولہ کا مطلب کیا ہے؟ پریپوزیشن، یعنی کہ کنجنکشن جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا کنجنکشنز، جوڑنے والی چیز۔ تو آیت نمبر 50 سے شروع کرتے ہیں تاکہ الذین کو ہم سمجھ سکیں۔ فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ افیدوا علینا من الماء ہے نا، اڈیل دو ہم پر پانی۔ دنیا میں تو بڑے باعزت بنتے تھے، یہ دیکھیے سرداران، یہ فرعون اور یہ ابو جہل اور یہ ابو لہب اور جو نمرود وغیرہ تھے، اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے متکبر گزرے ہیں کفار میں سے، وہ کبھی کسی سے یہ کہتے ہوں گے کہ ہم پہ پانی اونڈیلو؟ کس عزت اور احترام کے ساتھ ان کو پانی پلایا جاتا ہوگا، کس شان کے ساتھ، کس رعونت کے ساتھ وہ حکم دیا کرتے ہوں گے اور مانگتے ہوں گے۔ یہاں کس عاجزی کے ساتھ، کیسی بھیک کی طرح کہہ رہے ہیں کہ اونڈیل دو، پھینک دو ہماری طرف، اس پر بھی تیار ہیں۔ سارا غرور خاک میں مل گیا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تکبر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ کہیں ہمارے اندر کوئی تکبر آ جائے۔ اور سب سے بڑی مصیبت تکبر کی یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا متکبر کو کہ مجھ میں تکبر آ گیا۔ آئینہ چاہیے، اپنی شکل تو میں خود دیکھ ہی نہیں سکتی، مجھے کوئی نہ کوئی آئینہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی شکل میں یہ میری زندگی میں آئینہ ضرور بالضرور کہیں نہ کہیں موجود رہے، ہم بھی کسی کا آئینہ بنیں اور کوئی ہمارا بھی آئینہ بنے۔ حدیث آتی ہے المسلم مرآۃ المسلمی، کہ مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو اتنے متکبر تھے اور اب اس قدر عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ پانی اونڈیل دو، یا جو رزق ہے وہ اونڈیل دو ہمارے اوپر۔ تبھی اس کو محاورے میں انہوں نے کہا کہ پانی پھینک دو یا رزق پھینک دو۔ جانوروں کو نہیں ڈالا جاتا، جیسے کتے کے آگے روٹی پھینکی جاتی ہے، اس پر بھی تیار ہیں۔ یہ ان کا حال ہو گیا۔ قالو، جنتی کہیں گے، اب آرام سے وہ جنت کی نعمتوں میں ہیں، کہہ رہے ہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ وہ بھائی بات تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ حرام کی ہوئی ہیں، ہم نہیں دے سکتے تم کو، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی سمپتھی نہیں، کوئی دل نہیں دکھ رہا ان کا۔ کہتے ہیں ایکچولی بھائی اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نہیں دے سکتے تم کو، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں یہ چیزیں کافروں کے اوپر۔ دنیا میں یہ کافر حرام کی فکر ہی کوئی نہیں کرتے تھے، اللہ نے روکا تھا۔ تو جو دنیا میں اللہ کے حرام سے نہیں رکے گا تو اللہ تعالیٰ جنت اس پہ حرام کر دے گا۔ خود چوز کر لے انسان کہ کیا چیز اس کو پسند ہے۔ یہ سوچ لے نا ایک دفعہ کہ جنت حرام ہو جائے گی، دوسروں کا حق مار لینے سے اور حرام کھانے سے انسان پاس نہیں پٹکے گا کبھی حرام کے۔ حرام کبھی اٹریکٹیو نہیں لگے گا اس کو، اس لیے کہ گناہ کی اٹریکشن کو سزا کی سختی کنٹرول کر لیتی ہے۔ جب تک گناہ کی کشش کے ساتھ سزا کا خوف نہ ہو کبھی انسان گناہ سے روک نہیں سکتا۔ گناہ اتنا اٹریکٹیو ہے، گناہ اتنا پرکشش ہے۔ اب یہ کون تھے کافرین؟ ان کا ڈسکرپشن آ رہا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ یہ کافر بڑے مغرور تھے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ پہ، اپنی شان، اپنی شوکت پہ۔ ان میں پڑھ کر دین سے بالکل غافل تھے، بلکہ دین تو اریٹنٹ تھا ان کے لیے، نیوسنس تھا ان کے لیے، نانسنس لگتا تھا ان کو ایبسلیوٹلی کہ کیا
اریٹیشن ہے, کیا کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. میرے پاس کدھر ٹائم ہے نماز کا, میری میٹنگ ہونے والی ہے, مجھ کو ٹریول کرنا ہے, مجھے اتنے امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ مجھ کو لنچ کرنا ہے, مجھے کلائنٹس کو میٹنگ پہ لنچ پہ لے کے جانا ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے وہاں پہ شراب رکھی ہو اور میں نہ پیوں, یا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شراب منگائیں تو میں وہاں سے اٹھ جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. تو دین آہستہ 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 چھٹ کے بالکل ہی بیک برنر پہ چلا جاتا ہے. یا یہ ہے کہ وہ دین پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتے, ٹوٹل کافر ہیں, عقیدہ ہی درست نہیں ہے ان کا, اور دین کی باتیں, اسلام کی باتیں ان کو عجیب و غریب لگتی ہیں, فنی لگتی ہیں, ایک ڈائیورجنسی لگتی ہیں, یا کبھی دلچسپی کے طور پہ. دیکھیں ایک کیا ہے اریٹنٹ یا ایک ڈائیورژن, یا یہ ہے کہ کبھی ایک علمی دلچسپی کے طور پہ کچھ بیٹھ کے باتیں کر لیں دین کے بارے میں, کہ فلاں مذہب میں یہ عقیدہ ہے, فلاں میں یہ عقیدہ ہے, بس انٹلیکچوئل ڈسکشن کیا, اینڈ آف دا اسٹوری. اصل جو تھا ان کا سارا فوکس, وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کیا ہوا تھا, دنیا میں پڑھ کے دین سے غافل تھے. لمبی عمر یہ ہے دنیا, عیش اور عشرت یہ ہے دنیا, مال اور دولت یہ ہے دنیا, دوستوں کی کثرت یہ ہے دنیا, انٹرٹینمنٹ یہ ہے دنیا. مست تھے بالکل اس کے اندر. اللہ نے روکا نہیں ہے ہمیں دنیا سے, اسراف سے منع کیا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو, اسراف نہیں کرنا. اس میں اسراف دراصل انسان کو مغرور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے, آج ہم بھی تمہیں بلا رہے ہیں جیسے تم نے ہمیں بلا دیا تھا, اور تم یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کا سختی سے انکار کیا کرتے تھے. یہ دنیا تو ٹھیک ہے, لوٹ رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہیں, سمیٹ رہے ہیں. کب تک اور کب تک؟ پہلے تو ہاتھ پاؤں جواب دینا شروع کریں گے. جوانی کی باتیں اور ہوتی ہیں, جتنی بھوک ہوتی ہے کھا لیتا ہے, جو پہن لے سجتا ہے, پھر پیسہ آنا شروع ہوتا ہے, اس کے بعد بہت کچھ خریدنے کو دل چاہتا ہے, لیکن پتہ ہے کہ مجھے سوٹ نہیں کرے گا, یہ میرے پہننے کا نہیں رہا. بہت کچھ کھانا موجود ہوتا ہے, بھوک کم ہو جاتی ہے, بیماریاں لگ جاتی ہیں, تنگ ہوتے ہوتے زندگی پھر ختم ہی ہو کے رہ جاتی ہے. کب تک رہیں گے؟ کبھی کوئی حسرت پیدا ہو نا دنیا کے بارے میں, کوئی احساس کمتری, کوئی احساس محرومی, فوراً اپنے آپ سے پوچھا کریں کتنا رہنا ہے. امیجن کریں کہ آخرت عارضی ہوتی اور دنیا پرماننٹ ہوتی, تو کیا کرتے؟ تب جائیں گے اللہ کے پاس, قیامت کے دن اللہ بندے سے ملے گا. حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا, اے فلاں, کیا میں نے یہ نہیں کیا کہ تجھ کو عزت بخشی, تجھے سردار بنایا, تیری شادی کری, تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ تابع کیے, اور تجھ کو لوگوں کا سردار بنایا, اور ان کی آمدنی میں سے تو چوتھائی وصول کرتا تھا, یعنی لوگوں کا تو سردار تھا, اور پھر لوگوں کی آمدنی میں تو تم ٹیکس بھی لیا کرتے تھے, اتنے پیسے والے تھے. تو وہ بندہ جواب دے گا, کیوں نہیں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یقین کیا تھا تو مجھ سے ملنے والے؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر میں بھی تجھ کو بھلا رہا ہوں جیسے تو نے مجھ کو بھلا دیا تھا. تو بھلانے سے مطلب کیا ہے؟ اگنور کر دینا, ٹو بی انڈیفرنٹ. فلاں کام سے اللہ خوش ہے تو بھی ٹھیک ہے, فلاں کام سے اللہ خوش نہیں ہے, سو واٹ ڈو آئی کیئر. ایک لاپرواہی اللہ کی طرف سے, کندھے اچکا دینا, شکل بنا دینا کہ سو واٹ, آئی ڈونٹ ریئلی کیئر. دیکھیں نا, وہ تو مومن کا دل ہلتا ہے اگر کوئی کہے کہ اللہ فلاں کام کی وجہ سے تم سے محبت نہیں کرے گا. تو مومن جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو ڈر لگے گا نا. جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے, اللہ نہیں کرتا نہ کرے, اسے تو کوئی ڈفرینس نہیں پڑ رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو بھلا دے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور کتنا بھی پکارتا رہے گا اللہ کو, اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, اس کی فریاد نہیں سنی جائے گی. اور یہاں پہ دیکھ لیں, گمراہی کے اللہ نے سارے سٹیپس بتا دیے. دین کو سیریسلی نہ لینا, سارے سنجیدہ حقائق کو مذاق سمجھنا, دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ان کو, غرتہم الحیات الدنیا. کفار دیکھتے ہیں ہم یہاں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں اور کوئی حساب نہیں لیتا,
حق تلفیاں کر رہے ہیں، رسول کو ہم ایک کیریکیچر بنا رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو سمجھے بس دنیا ہی دنیا ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کوئی احساس دلائے کہ اللہ پوچھے گا، اللہ حساب لے گا، تو پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جائیں کہ تم نے زندگی کا مزہ خراب کر دیا، اسپوائل سپورٹ ہو تم لوگ، تو پروفٹس آف ڈوم ہو تم لوگ، تو ڈرا ڈرا کر مار ڈالو گے ہم کو. تو اللہ سے چونکہ ملاقات کو اگنور کیا، تو لہٰذا آیات کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. کوئی منزل ہی نہیں ہے تو پھر میپ کا کیا کرنا ہے؟ جی پی ایس کی قدر تو وہ کرتا ہے جس کو کہیں منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. ان کا تو خیال ہے دنیا ہماری منزل ہے، ہم تو آلریڈی منزل پہ پہنچ گئے، ہمیں کسی گائیڈنس کی کیا ضرورت ہے. وی ڈونٹ نیڈ اے گائیڈ، وی ہیو آلریڈی ارائیوڈ، آئی ایم آلریڈی دیر، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کی. تو اللہ کی آیات کا خوب انکار کرتے رہے، رسولوں کا خوب مذاق اڑاتے رہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے. هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ کبھی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکیں گے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اچھا کہ آخرت بھی ہے اور دنیا منزل نہیں ہے ہماری، ہمیں تو بتایا ہی نہیں کسی نے، وی ڈڈنٹ نو. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پیغام پہنچائے بغیر عذاب دے دے. ہدایت اور رحمت کے الفاظ یہاں پر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں. جو فائدہ اٹھا لے گا دنیا آخرت کی سعادتیں سمیٹ لے گا خود ہی. هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس کو نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. اب پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی وہ حق لے کر آئے تھے. دیکھیں جنتی کیا کہیں گے، پیچھے پڑھا تھا نا میں، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے. ایگزیکٹلی یہی کہیں گے، قد جاءت رسل ربنا بالحق. جنتی بھی یہی کہیں گے. آیت نمبر دیکھیں آپ پیچھے، ثلاثہ جہاں پر ہو رہا ہے، آیت نمبر 43، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ والی آیت دیکھیں. جنتی بھی کہیں گے لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور یہ بھی کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق. فرق یہ ہے کہ جنتی انتہائی شکر گزاری، احسان مندی کے طور پہ کہیں گے، انتہائی خوشی کے ساتھ کہیں گے سیم بات، اور یہ انتہائی دکھ، افسوس اور پچھتاوے کے ساتھ کہیں گے. اس کا مطلب بتائیے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ایمان والوں کو یقین ہے نا کہ یہ فلاں اور فلاں اللہ کے رسول ہیں، ایسے ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ہم سورۃ النمل پڑھیں گے، فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن دل نے گواہی دے دی تھی اس کی، لیکن ظلم اور دشمنی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے بات نہیں مانی، تکبر کی وجہ سے بات نہیں مانی. آج بھی آپ دیکھیں ہم جو لباس اور غذا اور حیا اور حلال ان سب ٹاپکس کو لے کے چل رہے ہیں، جو سورہ اعراف کی ایک سمجھیں کہ ایک میجر تھیم ہے، آج اگر ہم اس کی بات کریں اور حیا کے فائدے بتائیں تو کون ہوگا جس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات؟ سب کو سمجھ آئیں گی یہ باتیں، لیکن ایک ضد ہے نا کہ چونکہ اسلام کہتا ہے، چونکہ اللہ کی بات تو خالی اسلام نہیں کہتا، کرسچینٹی بھی کہتی ہے، جوڈیزم بھی یہی کہتا ہے، مشرکانہ مذاہب تک کے اندر بہرحال حیا کی کوئی ویلیو تھی، اچھی چیز سمجھی گئی ہے حیا ہمیشہ سے، لوگوں کو پتہ ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانیں گے. تو وہ کہیں گے اس دن کہ ہاں واقعی رسول حق لے کر آئے تھے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو کوئی شفاعت کرنے والے ہیں جو ہماری شفاعت کر دیں؟ پہلے تو خالی دھمکیاں سمجھتے رہے تھے کہ بیکار کی باتیں.
اب پتہ چلا کہ حق تو آ گیا، حسرت سے ہاتھ ملیں گے کہ ہائے کوئی ہماری سفارش کر دے، کوئی ہمیں بچا لے، یا ہم لوٹا دیے جائیں واپس، پھر دنیا میں بھیج دیے جائیں. ون مور چانس، ایک دفعہ دوبارہ ٹیسٹ دینے کی ہمیں اجازت مل جائے. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں گے. اب ہم بہت اچھے ہو جائیں گے، اب ہم بہت اچھے کام کریں گے. تو مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ کم از کم تصور یہ کر لیں کہ ہم جہنم دیکھ کر اور واپس آ گئے دنیا میں. اللہ نے ایک چانس اور دے دیا ہے. تو جو اس وقت حسرتیں ہیں ان کو جنت کے لیے چھوڑ دیں، اور جو جہنم کو دیکھ کر حسرتیں پیدا ہوں گی وہ آج کر لیں. ابھی ہے وقت عمل کا، الحمدللہ الحمدللہ. سب سے قیمتی دولت وقت موجود ہے ہمارے پاس. آرگنائز کریں اپنے آپ کو، ڈسپلن کریں اپنے آپ کو، وقت کا فائدہ حاصل کر لیں. الحمدللہ اللہ کا کتنا کرم، اللہ نے موقع ہم کو دے دیا کہ یہ ہم گنتی کے چند گھنٹے کم از کم ہم مل بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ سن لیتے ہیں. سب سے بڑا شفاعت کرنے والا تو یہی ہے اللہ کا کلام. القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف. کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، یہ سنتیں ہی ہیں دراصل. یہ اللہ رسول کی فرما برداری ہے دراصل. فرائض اور سنتوں پر عمل کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ہمارے شفیع ہوں گے مومنوں کے، کافروں کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. امیجن آپ یہ کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی آیا، ایسے معمولی سا لگ رہا ہے دیکھنے میں نا، محلے والے بھی مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، اور بیچارہ ایسے ہی سا آؤٹ کاسٹ قسم کا لگ رہا ہے. چلیں ہم نے اس کو گھر میں پناہ دے دی، کہیں کسی کونے میں بٹھا دی، چلو تم یہاں وقت گزار لو، ٹھیک ہے، کوئی خاص امپورٹنس نہیں دی اس کو ہم نے. جب حقیقت کھلی تو بعض دفعہ لوگ بھیس بدل کر آیا کرتے تھے نا ایک زمانے میں، تو اب تو کوئی بھیس بدل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ظاہر ایکسپوجر بہت ہے. بعد میں پتہ چلا وہ تو فلاں ملک کا بادشاہ تھا، کیا پاور تھا اس کے پاس. اور امیجن کریں کہ پھر سوچیے تو میرے گھر میں رہا تھا آ کر، میں نے تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی، اس کو تو میں نے منہ ہی نہیں لگایا تھا، میں تو کبھی پاس ہی نہیں بیٹھا تھا اس کے. اتنا پاور اس کے پاس آ جائے تو میرے بڑے کام بنا سکتا تھا. بالکل یہی معاملہ قرآن کا ہے. ہمارے اپنے گھر میں شفیع موجود ہے، لیکن مزاروں پہ رش تو دیکھیں ذرا، کہاں جاتے ہیں اللہ جانے، کہاں جا کے اپنے ماتھے پھوڑ رہے ہیں پتھروں کے اوپر. اور جو شفاعت کرنے والا گھر میں ہے اس کی کوئی قدر نہیں، اتنی ناقدری اس کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شفیع ہم کو دے دی الحمدللہ. اللہ کرے خود ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ ہم پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے مستحق ہوں. تو کہیں گے، افسوس کریں گے، ہے کوئی شفاعت کرنے والا؟ اس میں خود ہی مایوسی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی. او نردو، تو ہم لوٹا دیے جائیں. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو ہم پھر ایسے اعمال کریں جو ہم پہلے نہیں کر رہے تھے. قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سارے جھوٹ جنہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو کر رہ گئے. سارے گھڑے ہوئے معبود غائب ہو گئے، کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی نہیں ان کے پاس آنے والا. اللہ تعالی ہمیں ایسی بے بسی سے اور ایسی محتاجی سے اور ایسے پچھتاوے سے اپنی پناہ میں رکھیں. ہم اپنی آخرت خود لکھ رہے ہیں، خود اپنی نمازوں کی، بیسک اخلاق کی، اپنے فرائض کی پکی حفاظت کرنی چاہیے، پوری پوری. اور اس کے بعد جتنا آگے نیکیوں کے اندر بڑھ سکتے ہیں بغیر ٹینشن کے، پرسکون طریقے سے، بغیر انگزائٹی کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو انجام اچھا ہی ہوگا.